ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر حضرت علامہ مولانا حمداللہ اشرفی صاحب دامت برکات مولالیہ، دیگر معززین سامعین و حاضرین، مسجد اعظہ کی انتظامیہ، میرے یاران طریقت المسلک، میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس مبارک 10 روزہ محافل محرم شریف میں سے اس محفل میں فقیر کو مدعو کیا اور میں وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور ساتھ میں وقت کی پابندی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو وقت دیا اس پر مائک مجھے مل گیا۔ میرا موضوع ہے صبر حسین کو سلام، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں نے اسے قرآن کریم کی وہ معروف اور مشہور آیت جو آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنی ہے، اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، نمبر 1 صبر سے اور نمبر 2 صلاۃ سے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں گے، مسجد حاضہ کھجور والی مسجد کی 10 روزہ نشست میں آنے والے حضرات، آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ اللہ مدد 2 چیزوں سے لینے کا کہہ رہا ہے، ایک صبر سے اور ایک صلاۃ سے۔ تو جب اللہ نے مدد 2 چیزوں سے لینے کا حکم دیا تو آگے یہ بھی اللہ کو دونوں کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ ان اللہ مع المصلین ہے جی، آگے بھی یہی فرمانا چاہیے تھا کہ مدد صبر سے لو اور صلاۃ سے لو، کیونکہ میں صلاۃ والوں کے بھی ساتھ ہوں اور صبر والوں کے بھی، ایسا ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، مدد دونوں سے لینی ہے، لیکن پوچھا یا اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ تو کہا تم مدد دونوں سے لینا، لیکن میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو بھائی صبر صلاۃ بھی تو حکم اللہ کا ہی ہے، بھائی صلاۃ کس کا حکم ہے؟ آپ برابر والے سے مشورہ کر کے بتائیں تاکہ جواب تو دے سکیں آپ کہ بھائی جواب دینا ہے کہ نہیں۔ بھائی صلاۃ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کس نے؟ تو جب صلاۃ کا حکم اللہ نے دیا تو صلاۃ سے مدد لینے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ صبر کا حکم کس نے دیا؟ صبر سے مدد لینے کا حکم کس نے دیا؟ تو بھائی مجھے بتاؤ، کھجور والی مسجد میں آنے والوں، جب حکم دونوں کے لیے اللہ نے دیا تو اپنی مائیت اس نے صبر کے ساتھ پھر کیوں رکھی؟ پھر حضرت اشرفی صاحب پھر اپنی مائیت کو اللہ کیوں صبر کے ساتھ رکھتا ہے، صلاۃ کے ساتھ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ ایک اہم سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان اللہ مع المصلین، میں صلاۃ والوں کے بھی ساتھ ہوں
ومع الصابرین، اور صبر والوں کے بھی ساتھ ہوں۔ تو اگر میں نے یہ کہہ دیا تو میں تو اپنی معیت دونوں کے ساتھ ذکر کر دوں گا، لیکن 10 روزہ پروگرام کی چھٹی ہے یا 7ویں ہے؟ ہاں، 10 روزہ پروگرام کی 7ویں نشست میں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تو صبر والوں کے بھی ساتھ ہے، اللہ تو صلاۃ والوں کے بھی ساتھ ہے، تو ہم کیا بتائیں کہ اب رب کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ ہے یا حسین کے ساتھ ہے؟ ہے جی؟ آپ کی محبت ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، آپ نقطے تک پہنچ گئے نا اصل میں۔ تو یہ پہنچے ہیں تو ان کے نعرے کا انداز دیکھا آپ نے، لیکن آپ بھی نقطے تک پہنچتے تو جواب بھی ایسا ہی ہوتا جیسے نعرہ تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ زندہ زندہ، مردہ مردہ۔ ہے جی؟ کسی نے کہا کہ کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل، کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل، کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل، جہاں پر صبر مشکل تھا وہاں پر شکر کرتے تھے، جہاں پر صبر مشکل تھا وہاں پر شکر کرتے تھے۔ اللہ بھائی ایک باری اچھی کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ پکھیاں دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ اگر یہ فرماتا نا کہ بھائی میں صبر والوں کے بھی ساتھ ہوں اور صلاۃ والوں کے بھی ساتھ ہوں، تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں آج 1400 سال بعد کھجور والی مسجد میں 7 محرم کو یہ سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی کہ رب کس کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے کہ یزید کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان کربلا کا منظر یہ تھا کہ اللہ اکبر یزید کے خیموں میں بھی ہو رہی تھی اور حسین کے خیموں میں بھی ہو رہی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ یزید کے خیموں میں بھی ہو رہی تھی اور حسین کے خیموں میں بھی ہو رہی تھی، نمازیں یزید کے خیموں میں بھی تھیں، حسین کے خیموں میں بھی تھیں، اذانیں یزید کے خیموں میں بھی تھیں، حسین کے خیموں میں بھی تھیں، صلاۃ وہاں بھی تھی، صلاۃ یہاں بھی تھی، حج وہاں بھی تھا، حج یہاں بھی تھا، زکوٰۃ وہاں بھی تھی، زکوٰۃ یہاں بھی تھی، ارے وہاں بھی روزے تھے یہاں بھی روزے تھے، عبادت وہاں بھی تھی عبادت یہاں بھی تھی، سجدہ وہاں بھی تھا سجدہ یہاں بھی تھا، رکوع وہاں بھی تھا رکوع یہاں بھی تھا، قیام وہاں بھی تھا قیام یہاں بھی تھا، نبی کو وہاں بھی مان رہے تھے نبی کو یہاں بھی مان رہے تھے، خدا کو وہ بھی مان رہے تھے خدا کو یہ بھی مان رہے تھے، سب کچھ یکساں تھا، فرق تھا تو ایک چیز کا، یا اللہ نمازیں دونوں طرف ہیں، حج دونوں طرف ہیں، زکاتیں دونوں طرف ہیں، عبادت دونوں طرف ہے، رکوع دونوں طرف ہیں، قیام دونوں طرف ہیں، اب ہم کیا فیصلہ کریں کہ ہمیں یزید کے نام کا لنگر پکانا ہے یا حسین کے نام کا لنگر پکانا ہے؟ اب ہمیں محفل کھجور والی مسجد میں یزید کے نام کی کرنی ہے یا حسین کے نام کی کرنی ہے؟ اللہ تو دونوں طرف ہے، پھر ہم اب کیا کریں مالک، کدھر جائیں؟ تو رب جانتا تھا، بہت پہلے رب نے جواب دے دیا کہ یزید کی تعریفیں کرنے والے اور ہیں، سنیوں کی مسجد میں لنگر پکے گا تو صرف حسین کا پکے گا، سنیوں کی حق
اللہ جانتا ہے کہ یزید کی تعریفیں کرنے والے اور ہیں. اگر لنگر حسین پکے گا تو صرف سنیوں کی مسجد میں پکے گا. محفل 10 روزہ نورانی محافل حسین کے نام کی ہوں گی تو وہ سنیوں کی مسجدیں میں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ کلمے دونوں طرف ہیں، نماز دونوں طرف ہے، حج دونوں طرف ہے، زکوٰۃ دونوں طرف ہے. میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کھجور والی مسجد میں آنے والوں. ارے سب کچھ دونوں طرف ہے. یا اللہ تو کس طرف ہے؟ فرمایا کربلا میں دیکھ لو، صبر جس طرف ہے رب اس طرف ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہے جی، اس لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. لیکن سنو، صبر سے بھی مدد لینا، صلاۃ سے بھی مدد لینا. لیکن اگر یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے تو کربلا میں یہ دیکھ لینا صبر کس کے پاس ہے. جس کے پاس صبر ہے رب اس کے ساتھ ہے. اب ہم نے دیکھا کہ کلمے دونوں طرف تھے، نمازیں دونوں طرف تھیں، لیکن صبر جو تھا نا وہ حسین کے خیموں میں تھا. تو جدھر صبر ہے ادھر رب ہے، جدھر صابر ہیں ادھر. اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے، کہ صبر حسین کو سلام ہے. اب کیسے پتہ چلے گا حسین صابر ہیں؟ یہ تو میری گفتگو ہو گئی، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے حسین صابر؟ بھئی یہ تو چلو بات سمجھ میں آ گئی جو میں نے کہی کہ ٹھیک ہے جی، جدھر صبر ہے ادھر رب ہے. اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ صبر امام کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ. لیکن کوئی بعد میں پوچھے کہ جی کیسے پتہ چلے گا امام نے صبر کیا؟ کیونکہ امام نے جنگ تو لڑی، امام نے جنگ تو، تیر تو چلائے، چلے بھی اور چلائے بھی، تلوار تو اٹھائی، ادھر بھی تلوار تھی ادھر بھی. اب سوال یہ کہ خضر الاسلام نے کہہ دیا جی جدھر صبر ہے ادھر رب ہے، صبر حسین کے ساتھ ہے لہٰذا رب حسین کے ساتھ ہے. تو میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد میں کوئی کہے حمداللہ اشرفی صاحب خضر الاسلام کہہ تو گئے کہ صبر حسین کے ساتھ ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ حسین نے صبر کیا؟ کیا امام نے جنگ نہیں لڑی؟ تو یزید نے بھی لڑی، امام نے بھی لڑی، تو پھر صبر کیسے کیا؟ صبر تو نہیں کیا، جنگ تو لڑی. کیا امام مدینے سے نکل کر کوفہ نہیں گئے؟ گئے. کوفے سے کربلا نہیں گئے؟ گئے. تو جب گئے تو پھر صبر تھوڑی کیا، پھر جنگ تو لڑی. اب جنگ میں ایک کی جان گئی ایک کی جان نہ گئی، تو جنگ لڑنے پر تھوڑی پتہ چلے گا کہ امام صابر ہیں. ہو سکتا ہے یہ اعتراض کسی کے ذہن میں آئے، تو اس سے پہلے کہ میرے جانے کے بعد کوئی اعتراض کرے میں قلعہ ہونی ٹھوک دیا. ہے جی، ہے جی. بھائی ہو سکتا میرے جانے کے بعد کوئی کہے بھائی جب جنگ لڑی تو پھر صابر کیسے ہوئے ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ. بھائی جب جنگ لڑی تو آپ کو میرے سوال سمجھ میں آ رہا؟ بھائی میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر سوال ذہن میں رکھیں. او جی کیویں اسی مان لئیے کہ امام صابر ہیں؟ ہم کیسے مان لیں؟ پتہ تو چلے کہ کیسے صابر ہیں. اب لازمی بات ہے، یہ اعتراض ایک ایسا اعتراض ہے کہ ہمیں اعتراض کا جواب دینا پڑے گا کہ بھئی جب جنگ لڑی ہے تو صابر کیسے؟ اور اگر جنگ لڑی ہے تو پھر صابر نہیں ہے. جب صابر نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے. پھر تو یہ نہیں بنتا، کیونکہ دونوں نے جنگ لڑی، اس نے بھی جنگ لڑی اس نے بھی جنگ لڑی. یہ کیسے پتہ لگے گا کہ حسین صابر ہے؟ تو میں اب اس کا جواب دے رہا ہوں
کہ کیسے پتہ لگے گا کہ امام نے صبر کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اسی پر ہمارا زور ہے کہ ہم امام کو مظلوم تو مانتے ہیں، ہم امام کو مظلوم تو مانتے ہیں پر مجبور نہیں مانتے ہیں۔ ہم امام کو مظلوم مانتے ہیں پر مجبور نہیں مانتے۔ مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا۔ ایک مظلوم وہ ہوتا ہے جو مجبور بھی ہوتا ہے، تو جو مجبور ہوتا ہے وہ پھر مظلوم ہی ہوتا ہے۔ میرے امام مظلوم ضرور ہیں کہ ظلم ہوا، لیکن ہم نے کیوں کہا کہ وہ صابر ہیں؟ کیونکہ وہ مجبور نہیں ہیں۔ تو جب مجبور نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھائی؟ جب مجبور نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیسے؟ اب یہ میرا کام ہے ثابت کرنا کہ کیسے، اور آپ کا کام ہے سننا کہ کیسے، اور کل کلا کوئی اگر بولے تو اس کو جواب دینا کہ امام صبر والے ہیں اور خدا صبر والوں کے۔ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ میرا موضوع ہے صبر حسین کو سلام۔ آپ نے کہنا ہے صبر حسین کو سلام، صبر حسین کو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ قوت ہوندیاں زور نہ لایا، قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دینوں دنیا دے سائیں۔ قوت ہوندیاں زور نہ لایا۔ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا، گھر والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ مظلوم اور مجبور میں فرق بتا رہا ہوں کہ مجبور ہونا اور ہے، مظلوم ہونا۔ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے لواحقین نے رونا پیٹنا، وہ مر گئے، اللہ ساڈا کچھ نہیں رہا، روٹی کتوں کھاواں گے، بل کتوں پران گے، یہ حکومت ہے یہاں تے ٹیکس بھی لا دیتا ہے، اسی بل کتوں بھرنا ہے، مر گئے ہاں، کی بنے گا ساڈا؟ تبدیلی والا بھی ٹر گیا تے اے آ کے تبدیلی نو ہٹا کے یہاں اور وقت پا دیتا، مر گئے ہاں، کی بنے گا ساڈا؟ ہے انہیں کیا میں بدل دیاں گا، انہیں کیا سی تینوں بدل دیاں گا، انہیں بھی کچھ نہیں بدلیا، انہیں بھی او دے فارن فنڈنگ کیس نکل آئے، وہ بھی چور نکلیا، انہاں دے پاناما نکل آئے، یہ بھی چور نکلے، اوئے اسی مر گیا، تو بھی مر گیا ہے، ادھروں تو بھی ٹر گیا ہے، کی کران گے؟ کمان والا کون ہے؟ روٹی کون دے گا؟ او قیامت مچائی ہے، پٹ پٹ کے صبح تو لے کے شام تائیں، باں 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 باں۔ ہائے جڑا آیا دے نال گلے لگ کے رو کے مر گیا، جڑا آیا جناب 5 منٹ دے گلے لگ کے روئے، شام نو ٹک کر کے بہ گیا، پورا دن روندا رہا، شام نو ہن جدوں شام نو ٹک کر کے بیٹھا نا تے شام نو کوئی بندہ آیا نا تے شام نو یہ کولوں رویا بھی نہیں جا، اتھرو بھی ہن آنسو بھی بس جنہ ہونا سی ہو گیا، ہن ٹک کر کے بیٹھا ہے۔ ہن جڑا شام نو کوئی آیا انہیں آ کے کیا اللہ دی مرضی پایا، بس جی صبر ہی ہے، ہن کی کریے؟ آدھا جی بس جی ہن میں کیا یہ صبر تھوڑی ہے؟ یہ صبر تھوڑی ہے، یہ تے بھائی ہن تو صبر نہ کریں تے کی کریں؟ یہ تے مجبوری ہے۔ آخے بس جی ہن پھر تو میں نے کہا اس کو صبر نہیں کہتے بھائی، اس کو تو مجبوری کہتے ہیں، کہ تو اگر اب صبر نہ کرے تو تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ مردہ تجھ سے زندہ ہونا نہیں، تو جب مردہ تجھ سے زندہ نہیں ہونا تو اینڈ ہے یہ کہ بس ہن صبر نہیں مجبوری ہے۔ تو پھر صبر کدوں سی؟ جدوں صبح تو پہلی واری باں کی تھی نا، جدوں تینوں خبر ملی نا
جے اس ٹائم تو چپ کر کے آندا نا الحمدللہ رب دی شے سی رب نے صبر اس کو کہتے ہیں۔ سارا دن رولا ڈالتے رہو، چیخ چاڑ مچاتے رہو، جی بچیاں کچھ نہیں، ککھ نہیں رہا، مر گیا، لٹے گیا، پٹے گیا، کفریہ جملے بھی بولتے رہو، شام نو آ کے کیا جی بس جی ہن صبر ہے۔ تو میں نے کہا یہ صبر نہیں، یہ مجبوری ہے۔ اس کا مطلب ہے صابر ہونا اور ہے، مجبور ہونا۔ اب آؤ بات سمجھنا بڑی آسان ہو گئی۔ میرا امام مجبور نہیں ہے، میرا امام مجبور ہے، صابر ہے۔ کیا ہے؟ اب میں اپنے جواب کے قریب آ گیا ہوں، جہاں میں لانا چاہتا تھا اب وہ جواب میرا قریب آ گیا حضرات ذی وقار، اور تقریباً بات پہنچ گئی کہ میرا امام صابر ہے، میرا امام صابر ہے، مجبور نہیں۔ کس طرح؟ سنو، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ افریقہ کے جنگلوں میں جہاد کے لیے گئے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جہاد کے لیے گئے، بڑی فوج ان کے ساتھ ہے، اور غالباً یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور عقبہ بن نافع سپہ سالار ہے، اور فوج ہے افریقہ کے جنگلوں میں، اور رستہ جو ہے وہ ابھی طویل ہے، اور پانی ختم ہو گیا۔ پانی کیا ہوا؟ ختم۔ سپاہی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا جناب سپہ سالار صاحب پانی نہ ملا ساری فوج مر جائے گی، بچیا کچھ بھی نہیں، بچیا اور پیاسے ہیں اور سفر بڑا ہے اور قوم مر جائے گی ساری، اس لیے اب بڑے حالات خراب ہو گئے۔ اب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فکر نہ کرو، پانی تمہیں میں دلا دیتا ہوں، فکر نہ کرو، پانی تمہیں میں دلا۔ انہوں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے منہ پہ پھیرے نا، ادھر ہاتھ پھیرے منہ پہ تو برابر میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، انہوں نے ہاتھ منہ پہ پھیرے تو گھوڑے نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ نکلا۔ اس چشمے کا نام پڑ گیا ماء الفرس، گھوڑے کا چشمہ، کہ بھائی یہ گھوڑے کے پاؤں میں سے نکلا۔ بھائی اگر کھجور والی مسجد میں یہ 10 روزہ محفل کی 7ویں محفل میں بندہ بیٹھا ہے اور جاگ رہا ہے اور توجہ میری طرف ہے، اگر گھر سے گھی لینے نہیں آیا، گھر سے انڈے لینے نہیں آیا، کہ گھر والوں نے کہا تھا انڈے لیندہ آئی آندے ہویا، کیوں لیندہ آئی آندے ہویا، چینی لیندہ آئی، تو یہ ابھی سوچ میں ہے کہ جلدی نال تقریر مکے تو پھر میں انڈے لے کے گھر جاواں، تو پھر اس سے تو میرا کوئی گلہ نہیں۔ لیکن اگر بندہ گھر سے چل کر آیا ہی اس محفل میں ہے کہ میں 7ویں محرم کی محفل میں جا رہا ہوں اور میں نے صبر حسین کو سننا ہے، اور اس کی ساری توجہ اگر میری تقریر کی طرف ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ اپنی سماعتوں کی قوت کے ساتھ میری تقریر سن رہا ہے، تو میں جملہ عرض کر دوں بھائی، میں جملہ عرض کر دوں، آپ حضرات میری اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے نا بھائی توجہ میری طرف ہے نا آپ کی بھائی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ایک دفعہ داد دیں سبحان اللہ کہہ کر۔ سوال بھی میرا آپ کے ذہن میں آ گیا، جواب کا میں آغاز کر چکا ہوں، اور میں نے آغاز کے جواب کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام عقبہ بن نافع ہے۔ پانی ختم ہو گیا، کہا جی پانی چاہیے، انہوں نے دعا کی، دعا کر کے ہاتھ پھیرا، منہ پر ہاتھ پھیرا، پانی گھوڑے نے پاؤں مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ بھائی یہاں تک میری بات ہو چکی ہے، اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی توجہ، بھائی صحابی رسول ہو، صحابی رسول ہو، بھائی توجہ کرنا، بھائی توجہ کر رہا، صحابی رسول ہو، صحابی خود پاؤں مارتا تو میں کہتا صحابی کا پاؤں لگا ہے، ہاتھ پھیر دیتے تو میں کہتا صحابی کا ہاتھ لگا ہے، پانی صحابی کے پاؤں سے نکلا، نہ ایسا نہیں ہوا، دعا انہوں نے کی، پانی صحابی کے گھوڑے کے پاؤں سے، بھائی پانی صحابی کے گھوڑے کے پاؤں سے۔ میں نے کہا صحابی کے گھوڑے کا مقام یہ ہے، بھائی جاگ نہیں رہے آپ لوگ، بھائی آپ لوگ جاگ نہیں رہے، بھائی نہیں، اتنی داد میں میرا گزارا نہیں ہے، بھائی ابھی بھی وہ بات نہیں بنی جو بننی چاہیے۔ میں نے کہا صحابی کے گھوڑے کے پاؤں میں یہ طاقت ہے۔ صحابی بھی کون ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا
عقبہ میں ہوں، میں عقبہ ہے نہیں کہا، حضور نے یہ نہیں کہا عقبہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے یہ نہیں کہا عقبہ مجھ سے ہے میں عقبہ سے ہوں، نہیں نہیں، حضور نے یہ بھی نہیں کہا، حضور نے جنتی نوجوانوں کا سردار بھی عقبہ کو نہیں کہا۔ ایک عام صحابی ہے، اس نے صرف ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ جنگل میں، افریقہ کے جنگلوں میں ہے، برابر میں گھوڑا کھڑا ہے، لیکن صحابی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیرے تو گھوڑا پاؤں مارے، پانی کا چشمہ نکل آئے، اور میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین مظلوم تو ہے مجبور نہیں، حسین صابر تو ہے مجبور نہیں۔ تو میرا دل کہتا ہے ارے جو صرف صحابی ہو، صحابی دعا کرے، پاؤں گھوڑا مارے، چشمہ نکل آئے، میں نے کہا تو جسے حضور جنت کا سردار بتائیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ تو پھر مجھے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پھر مجھے کہنے دو بھائی، اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین، اکھ دا تارا دل دا چین۔ اگلا جملہ آپ کا بھائی سارا مجمع ہاتھ چاہ کے میرے نال بولے گا یا حسین۔ پتہ لگے جدوں کھجور والی مسجد سنی بیٹھے ہون تے مجمع سنیاں دا ہوئے تے پھر سنی حسین دا ذکر انج کر دینے۔ اوے سنیاں دا مجمع ہے تے اونا دا مجمع جنہ دا سینہ چیر کے ویکھیا جائے، ایک پاسے اہل بیت نظر آن گے، ایک پاسے صحابہ نظر آن گے، اے صحابہ نو منن والیاں دا مجمع ہے۔ اگر جملہ اجازت ہو تو میں کہہ دوں اے ابو بکر صدیق نو منن والیاں دا مجمع ہے، اے عمر فاروق نو منن والیاں دا مجمع ہے، عثمان غنی نو منن والیاں دا مجمع ہے، اوے مولا علی نو منن والیاں دا مجمع ہے۔ ویکھ جدوں ابو بکر نو منن والے حسین دا ذکر کر دینے تے کیویں کر دینے، کیویں کر دینے، کہہ دینے اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین، اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا حسین، اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین یا اکھ دا تارا دل دا چین۔ جس دل دے وچ ہے یارو، جس دل دے وچ ہے یارو محبت حسین دی، جس دل دے وچ ہے یارو محبت، محبت محبت، جس دل دے وچ ہے یارو محبت حسین دی، او ملنی ہے اونو حشر چ۔ عبداللہ اشرفی صاحب پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا نا، لوگ ڈلوانا چھوڑ گئے ہیں، کم ڈلواتے ہیں۔ ایک پیٹرول پمپ پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ 50 لیٹر ڈلوانے پر ایک کوک کی بوتل فری، 50 لیٹر ڈلوانے پر ہیں۔ انہیں کہا جناب پواندے رہو، کارڈ پرواندے رہو، بعد فری ملے گی ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ آندے جی لوکاں چھڑ دیتا پیٹرول پوانا، جڑے دو موٹر سائیکل لے کے جاندے سی نا ہن ایک تے دوویں ٹر جاندے نے ہیں، تے جڑا ایک 2 لیٹر والا کام سی 1 لیٹر وچ ہو رہا ہے۔ یہ دا مطلب ہے آفر لگ گئی۔ میں کیا کوئی بھی کام کروانا ہو تو آفر چاہیے نا، تو ایک آفر میں بھی دوں، حسین سے پیار کرو بھائی، حسین سے بھائی کیا ملے گا؟ آپ کہیں گے جی حسین سے پیار کرو، کیا ملے گا؟ خضر الاسلام صاحب آفر تو قبول کرتے ہیں، لیکن اسی تیاں ذرا سودا نقد و نقد کرن والے، یہ بتاؤ ملے گا کیا ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں کیا ملے گا۔ اور جس دل دے وچ ہے یارو محبت حسین دی، جس دل دے وچ ہے یارو محبت حسین دی،
ملے گا او ملنی ہے اونو حشر چ ملنی ہے اونو حشر چ قربت حسین دی اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین جملہ سننا بھائی شیر تحفے چ دے رہے ہیں شیر تانوں تحفے چ دے رہے ہیں اکھ دا تارا دل دا چین کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے اور میرا موضوع کیا ہے جی میرا موضوع ہے صبر حسین کو سلام تو میں نے کہا میرا امام مظلوم ضرور ہے مجبور نہیں ہے اور اس پر میں شعر پیش کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ شعر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کوفے سے لے کر شام تک یزیدی میرے امام کا سر انور لے کر تو گئے مجھے یہ بتائیے لے کے کہاں کائے پہ گئے کس نیزے پہ تو جب نیزے پہ لے کے گئے تو ایک بات بتاؤ یزیدی تو پھر نیچے ہی ہے نا بھائی میرے امام کا سر اوپر ہی ہے نا تو پھر اوپر ہے تو اس کا مطلب سمجھ لو بھائی اب اوپر کیوں ہے اس کی وجہ سمجھیے گا ایک ہوتی ہے بلندی ایک ہوتی ہے پستی اب جب سر نیزے پر ہے تو پستی میں کون ہے اور بلندی میں کون ہے اب شعر سنیے گا بھائی کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے آیا نہ کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے کیوں کہ منظور نہیں سی رب نو منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین اچھا عبداللہ اشرفی صاحب اور دیگر معزز مہمانان علماء کرام و مشائخ اعظام میں شاعر کے عقیدے سے تو مطمئن نہیں ہوں لیکن شاعر کے شعر سے مطمئن ہوں عقیدے سے اس لیے نہیں کہ کدی کدی شاعر گڑبڑ کر جاندہ ہے لیکن اے چنگی گال ہے کہ پھر توبہ بھی کر لیندہ ہے اے بھی اچھی گال ہے ورنہ کئی شاعر توبہ بھی لیکن شاعر اچھے مزاج دا مالک کے توبہ بھی بادے چھے کر لیندہ پر ڈنڈی کدی کدی مار اس لیے میں عقیدے سے مطمئن نہیں ہوں پر شعر سے مطمئن ہوں شاعر نے شعر لکھا کیا لکھا انہیں کیا منداں دین حاکم مہنگا تے ہے بڑا منداں وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے نا ایک بات میں اکثر بات کرتا ہوں 10 روزہ محفل کرانے والوں کو سلام ہے یہ جو 10 روزہ محرم کی محفلیں کراتے ہیں نا آپ ربیع الاول میں 12 روزہ نہ کرائیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ربیع الاول میں 12 روزہ نہ کرائیں ہمیں کوئی ٹینشن ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہابی میلاد مناندے نہیں ساڑی قوم کے در اور تے جائے گی نہیں وہابیاں تے میلاد نہیں منانا ساڑی قوم کے در جائے گی نہیں ہمیں محرم میں مسئلہ تھا جزاک اللہ میں نے کہا بھئی ربیع الاول میں 12 روزہ محفل نہ بھی کرائیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں کیوں ہمیں خطرہ نہیں ہے نا ساڑھے لوگ کے در اور ٹوٹ جان گے کیونکہ وہابی تے میلاد مناندے نہیں
تو ساری قوم نے کدھر جانا، لیکن مسئلہ محرم میں تھا، پرابلم ہمیں محرم میں تھی، اس لیے کہ جب آپ اپنی قوم کو خود مواقع فراہم نہیں کریں گے نا، پھر اپنی قوم سے گلہ بھی نہ کرے بھائی تم فلانا کیوں ہو گیا، تو ہو گیا نا، غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی مولوی صاحب آپ کی ہے، آپ نے موقع فراہم کیوں نہیں دیا، آپ اپنی قوم کو سنبھالتے نا، آپ نے جب اپنی قوم کو اپنی مسجد میں جگہ نہیں دی تو پھر اپنی قوم سے گلہ بھی نہ کرے کہ آپ کی قوم امام بارگاہ میں کیوں چلی گئی، آپ کی قوم امام بارگاہ میں اس لیے گئی کہ اسے تو ذکر حسین سے مطلب تھا تو وہ ذکر حسین سننے گیا، جب تو نے ذکر حسین نہیں کیا تو پھر اگلا تو کہیں اور جائے گا نا، اور سلام ہے، میں کہتا ہوں 10 روزہ محفل کے بعد اب سنی 10 محرم کو جلوس بھی نکالیں، اس لیے کہ پیٹنے والے کم ہیں، دیکھنے والے زیادہ ہیں، دیکھنے والے ہمارے ہیں، جب ہم جلوس نکالیں گے تو مجمع ہمارا ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ زندہ زندہ تو میرا سلام ہے، سلام سلام ہے، سلام ہے۔ امیر المجاہدین کی میں بات کر رہا تھا نا، وہ کہتے تھے اوے لوگوں ہم خود ہی کہتے تھے اوے ووٹ نہ دیو، نون لیگ نو نہ دیو، ووٹ نہ دیو، پی ٹی آئی نو نہ دیو، ووٹ نہ دیو، پیپلز پارٹی نو نہ دیو، تو لوگ ہم سے کہتے تھے خضر الاسلام جے پھر نون نو نہ دئیے تے کنو دئیے، پی ٹی آئی نو نہ دئیے تے کنو دئیے، پیپلز پارٹی نو نہ دئیے تے کنو دئیے، بندہ تے ادھر ساڈا ہی کھلوتا ہے، سنی کھلوتا ہے، اسی پھر کی کریے، ہم چپ ہو جاتے تھے، گل تے ٹھیک ہے یار، انہاں نو نہ دئیے تے کنو دئیے، انہوں نہ دئیے، تو ہم چپ ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے پھر ہمیں بتاؤ ہم کس طرف جائیں، ہم مجبور ہیں، بندہ ہمارا کھڑا ہے، ہم چپ ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک بابے کو توفیق عطا کی، اس بابے کا نام خادم حسین رضوی ہے، اس نے بتایا اوے میں تو انو دسنا ووٹ کتنے دینا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ووٹ دو تو مصطفیٰ کے دین کو دو، اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اب بندہ بھی ہمارا ہے، اب جماعت بھی ہماری ہے، اب تحریک بھی ہماری ہے، اب دین کو تخت پر لانا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پلیٹ فارم موجود ہوگا تو بات کرنے کا مزہ ہوگا، ہم کہہ سکیں گے کسی اور کو ووٹ مت دو۔ اسی طرح جب ہماری مسجد میں محفل نہیں ہوگی، لوگ ذکر حسین سننے کہیں اور چلے جائیں گے تو پھر ہم گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ 10 روزہ محفل کرانے والوں کو سلام ہے کہ لوگوں تم نے اپنی قوم کے عقیدوں کو بھی محفوظ کر لیا ہے، ان کے نظریے کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ اب آپ کی قوم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اب آپ کی قوم آپ کی مسجد میں آتی ہے، اب سنیوں کی مسجد میں ہوتا ہے، اب سنی ذکر حسین سنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو مقصد تھا ذکر حسین سننے سے، اب یہ تو سلو پوائزن تھا نا، گیا ذکر حسین سننے تھا اور لے کے مخالفت صحابہ آ گیا ہے، تو یہ تو اس لیے ہوا کہ ہم نے موقع فراہم کیا۔ اب الحمدللہ سنی جہاں آتا ہے وہاں ابو بکر کی محبت کو دل میں رکھ کر آتا ہے، حسین کی محبت کو لے کر جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب آپ نے اپنی مسجدوں میں موقع فراہم کیے۔ تو میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ من داہاں دین حاکم مہنگات ہے بڑا، من داہاں دین حاکم مہنگات ہے بڑا، پر ذات بھی نہیں اینی، پر ذات بھی نہیں اینی سستی حسین دی، اکھ دا تارا دل دا چین۔ اور اگر اجازت آپ دیں تو اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھ دوں، کیونکہ رضا کے بغیر ہمارا ضمیر کہاں ٹھنڈا ہوتا ہے، بریلی کے تاج۔ اچھا جی، اب شعر پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا، اتنی اونچی آواز نہ جی سبحان اللہ دی ہلے تائیں نہ آئی ہوئے، جیڑی شعر سن کے آنی ہے تو پھر یا حسین انہا اونچا ہلے تائیں تسی نہ کیا ہوئے جڑا ہون کہنا ہے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہاتھ چاہ کے دسو تیار ہو؟ اتنی اونچی آواز یا حسین دی ہلے تائیں نہ آئی ہوئے جڑی ہون آنی چاہیے ہے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا ہو، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس کرم کے گلشن کی بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا
जिसमें हुसैन और हसन फूल अख दा तारा दिल दा चैन जज़ाकल्लाह किए गुलदस्ता चमनिस्तान है चमनिस्तान मैं तारीफ करांगा ना मैं कहांगा हमदुल्ला साहब बड़ा सोहना पिया लगदा पर जेड़ा वाला फुल है ना मैं कहांगा जी भी सोना है भी सोना है भी सोना है भी पर जेड़ा वाला फुल है ना ओ हो की लगदा पिया गोया कि पूरे गुलदस्ते में मुझे क्या लगा एक फूल अच्छा एक फूल पूरे गुलदस्ते में मैंने कहा जी वाह एदी क्या बात है ए ते मैं हुण सुनो रज़ा नू रज़ा दा एक फुल नहीं मर्जी है तुहाडी रज़ा आंदा इत्थे एक फुल नहीं मैं क्या फिर आंदा क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की इत्थे एक फुल नहीं इत्थे सारे फुल क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल अख दा तारा दिल दा चैन बोलो सुभान अल्लाह तो मैंने कहा उक़बा बिन नाफे हुजूर का सहाबी हो और अफ्रीका के जंगलों में हो और घोड़ा पाँव मार दे पानी का चश्मा निकल आए और हुजूर ने ये भी ना कहा कि ये मैं है और मैं ये हूँ ये भी ना कहा कि जन्नती नौजवानों का सरदार है और जिस हुसैन के बारे में हुजूर ने ये कहा हो इन्नल हसना वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना और जिस नबी ने ये कहा हो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन जिसकी उनकी माँ फातिमा तो ज़हरा भी नहीं है इनकी माँ फातिमा तो ज़हरा भी है उनका बाबा हज़रत अली भी नहीं है इनका बाबा हज़रत अली भी है उनका नाना नबी अलैहिस्सलाम भी नहीं है नबियों का इमाम भी नहीं है इनका नाना नबियों का इमाम भी है मैंने कहा बताओ फिर उनका घोड़ा पाँव मारे तो पानी निकल आए तो मैंने कहा बता फिर इमाम मजबूर तो न हुए ना अगर इमाम का घोड़ा तो छोड़ खाली पाँव न मारना इमाम का घोड़ा खाली इशारा कर देता ना यहाँ पाँव मारने की भी जरूरत है तो फिर क्यों नहीं किया क्योंकि सब्र किया क्या किया क्योंकि सब्र करना और है और मजबूर होना मेरा इमाम साबिर है इसलिए मेरे इमाम ने ये सब कुछ किया नहीं करना चाहते तो सब कुछ कर लेते सुनो 3 बातें करता हूँ मेरा टाइम पूरा हो जाएगा मैंने आगे भी पहुँचना है 3 बातें करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा हुसैन की तरबियत कहाँ से शुरू हुई तब आपको समझ में आएगी तरबियत देखो भाई बात ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील आए फरिश्तों का सरदार हैं आगा नबी अलैहिस्सलाम आगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पसे रागलियों और कल रागलियों ने भी आगा हज़रत इब्राहीम तवैचे माला पारा सा हुकुम दे जिन वाया जू हुकुम भी आकारस्ता पश्तो में पढ़ दिया मैंने नात नहीं ना पढ़नी थी आज इसलिए तकरीर कर दी थोड़ी सी एक शेर पढ़ दूंगा मैं टाइम थोड़ा कम है ना जी हमीदुल्ला साहब अब तवज्जो अच्छा जी अब सुने उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हज़रत इब्राहीम के पास उन्होंने कहा जी मेरे लिए कोई कम है और मौका पता कौन सा था उनको आग में डाला जाने फेंका नहीं कहेंगे आग में डाला जाने लगा तो आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील आ गए फरिश्तों का सरदार है बड़ी पावर है उन्होंने कहा जी मेरे लिए कोई कम है अब हज़रत इब्राहीम का जवाब सुनो उन्होंने कहा नहीं तेरे लिए कोई नहीं उन्हें कहा जी अच्छा फिर जिदे लिए है दसो मैं कह देना फरमाया जिदे लिए कम है उन्होंने दसना नहीं पैंदा जिदे लिए कम है उन्होंने दसना हज़रत जिब्रील वापस चले गए मैंने कहा हज़रत इब्राहीम ने क्या किया बोला सब्र किया कि चाहते तो काम करवा लेते नहीं कराया ना सब्र किया थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ नबी अलैहिस्सलाम ताइफ में पत्थर लगे खून निकल कर नालैन तक पहुँचा फरिश्ते आ गए कौन आ गए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 हज़रत बकर वहाँ तो सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ना यहाँ चारों रसूल मलाइका आ गए पानी वाला फरिश्ता आ गया पानी वाला मैं हुजूर इजाज़त हो तो बरसा ना दूँ हुजूर अभी बह जाएं दूसरे ने कहा हुजूर इजाज़त हो तो मिला ना दूँ पहाड़ों को
ابھی سارے کو چل دیا جائے. تیسرے نے کہا حضور میرے لیے کوئی کام ہے؟ حضرت جبریل. چوتھے نے اپنی گزارش کی. حضور نے جواب کیا دیا؟ چاروں آ کے پوچھ رہے ہیں اجازت ہے. اور حضور کہہ رہے ہیں نہیں، میں کوئی انہیں مارنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو بچانے آیا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں سوال کرتا ہوں بھائی، دیکھو بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے. حیران کن بات ہے، میں باہر کہیں کھڑا ہوں ہیں، اللہ نہ کرے میں کئی بار کھڑا ہوں، کوئی گڑبڑ ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، لوگ میرے قریب آئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، مارم پیٹی شروع ہو گئی، میں زخمی ہو گیا. اپنے اوپر مثال رکھ کے جان بوجھ کے دے رہا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہو. میں زخمی ہو گیا، آپ پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے، آپ کہیں خضر الاسلام صاحب اجازت ہوئے تے انہاں کو بدلہ لئیے. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے، خضر الاسلام اجازت ہوئے تے بدلہ لئیے، تے میں کہاں گا چنگا پیار ہے تہاڈا، چنگا پیار کیتا جے کھجور والی مسجد والے ہو ہیں، ہاتھ باندھ کے کھلوتے ہو، آندے ہو جی اجازت. میں نے کہا یہ موقع کوئی اجازت لینے کا ہے؟ کاش کہ آپ لوگ جاگ رہے ہوتے. یہ موقع کوئی اجازت لینے کا ہے؟ بولا جی پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایسے موقع پہ پوچھا تھوڑی جاتا ہے، جی اجازت ہو تو یہ کر دیں ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا موقع کو آپ اجازت لو گے؟ سارے بولو. مجھے امید بھی یہی ہے، شادارہ کا خون، شادارہ کی غیرت اور خون کوئی اتنا ہلکا تھوڑی ہے. بھائی توجہ ہے بھائی؟ آپ اجازت لو گے؟ نہیں. اب میں سوال کرتا ہوں، حیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے، حضور کا خون نکل کر نالین تک پہنچ گیا، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں حضور اجازت ہے؟ یار جڑا کم میں اپنے لئی پسند نہ کراں وہ نبی لئی ہو رہا ہے، جڑا کم میں اپنے لئی پسند نہ کراں وہ حضرت ابراہیم لئی ہو رہا ہے. تو مینوں چنگا لگے گا؟ میں کہاں گا فرشتےو کمال پہ کر دیو، ایک کوئی موقع پوچھن دا، اس ٹائم پوچھیا جاندہ ہے؟ وہ کہے نہیں جی پوچھیا تے نہیں جاندہ، سانو بھی پتا خضر الاسلام، پر رب دا حکم ہی ہے اسی پوچھنا ہے. رب دا حکم ہے اسی کرنا کچھ نہیں، پوچھنا ہے. میں کہتے رب دا حکم ہے کیوں سی؟ کیا رب دسنا چاہندہ سی ایک کر سب کچھ سکدے نے لیکن نہیں کر رہے، صبر کر رہے نے. کیوں؟ تاکہ حسین دی تربیت ہوئے. اب توجہ بھائی، اب توجہ. میرا امام مظلوم ہے، مجبور نہیں گج کے نہیں آکھنا، تقریر میری آئی ہے، مجبور این کربلا میں لطائف اشرفیہ میں ہے، اور اشرفیوں کی بات کرنے لگا ہوں. لطائف اشرفیہ میں ہے، این کربلا میں جن آ گیا، اور جن وہ تھا جو جنوں کا سردار تھا. اصل میں فرشتہ آ نہیں نہ سکتا تھا کیونکہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی نا، ورنہ جبریل ہی آتے. ہائے ہائے، ورنہ جبریل ہی آتے، لیکن اب آ نہیں سکتے تھے نا، کیونکہ فرشتہ نبی کے پاس آتا ہے نا. اب یہاں نبوت نہیں ہے نا، نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا اب فرشتوں کا سردار نہیں آیا، جنوں کا سردار. این اس موقع پر جب امام کربلا میں شہادت کے لیے جانے والے تھے، این اس موقع پر جنوں کا سردار، اس نے کہا حسین میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم اجازت دو تو فرات کو کھینچ کر تمہارے قدموں میں لے آؤں، نہر فرات کو کھینچ کر قدموں میں لے آؤں، اتنی طاقت ہے میرے بازوؤں میں، اگر تم اجازت دو. کچھ سمجھے ہو؟ اگر تم اجازت ہے تو میں نے کہا تم نے اجازت کیوں مانگی بھائی؟ یہ موقع اجازت کا ہے، سارا کنبہ شہید ہو گیا، تم اجازت مانگ رہے ہو؟ تو جن نے کہا جبریل نے بھی تو اجازت ہی مانگی تھی بھائی، وہ موقع بھی تو اجازت کا نہیں تھا، تو مجھے بھی حکم اجازت کا ہوا ہے، کام کرنے کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نانے کا صبر دیکھنا تھا، یہاں حسین کا صبر دکھانا ہے. میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے، میں کھینچوں تو فرات کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لے آؤں، اجازت ہے؟
اب حسین کا جواب سنو، قوت ہوندیاں زور نہ لایا ہیں، بیٹھے من رضائی، اس کو کہتے ہیں صبر حسین کو سلام۔ فرمایا تجھے اپنے بازوؤں کی طاقت کا اندازہ ہے، پر تجھے ابن حیدر کے بازوؤں کی طاقت کا اندازہ ہے؟ تجھے حیدر کے بیٹے کی طاقت کا اندازہ ہے؟ تو چاہے تو فرات کو کھینچ کر میرے قدموں میں لے آئے، لیکن ابن حیدر کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں تو فرات سے نہیں بادلوں سے پانی کھینچ لوں گا۔ تو پھر میں نے کہا کیا کیوں نہیں؟ کہا یہی تو بتانا ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم صابر ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں صبر حسین کو سلام ہے، صبر حسین کو استعینوا بالصبر والصلاۃ، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم اس لیے امام کا ذکر کرتے ہیں اور بڑے ادب اور بڑی تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرا امام مجبور نہیں ہے، میرا امام مظلوم ہے۔ تو صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی محفل اور حاضری قبول فرمائے، آپ کو برکتیں دے۔ ایک شعر پشتوں کا بلکہ دو پڑھ دیتا ہوں، میں کہوں گا میرا نبی، آپ نے کہنا سلطان ہے، میرا نبی، چپ رہو پھر میں آپ ہی کہہ لاؤں گا، میرا نبی سرور زیباد، سرور زیباد مالو سر میں تھے قربان دے، واہ واہ، راجہ صاحب آپ کی نظر کر دیتا ہوں، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھائی، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے۔ ترجمہ میرا گھر اولاد اور جان، کر بھی اولاد بھی تے جان بھی، کہندے ہر کوئی نے کر کے بکھایا تے بابے خادم رضوی کر کے بکھایا۔ میرا گھر اولاد اور جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، مربی بی استن پسے وشپا گرز دالا، پاک رسول مسکی شلو استنو زلے دالا، استنو زلے دالا۔ ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، پھر کی ہویا، پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن، اور چہرہ رسول ہے، چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے، مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان دے، کہنا پینا سبحان اللہ۔ آخری شعر، خزو جی یوسف لی دو گتکڑی کلاما، انگلا کٹ چھڑیا، خزو جی یوسف لی دو گتکڑی کلاما، دکئی لی دلوے سرور علامہ، سرور علامہ۔ ترجمہ انگلیاں کاٹھی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، شادرہ والوں دیکھ لیتی 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 آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر تو پھر لیتی دل پہ، پھر لیتی دل پہ چھریا، یہ میرا ایمان ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی، بولو سبحان اللہ۔